رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نیکی۔ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ سلام کو عام کرنا، کیونکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو تاکہ اللہ بھی تم پر سلامتی بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی سلام کو کرنا شامل ہے۔ مسلمان جب بھی مسلمان بھائی سے ملے تو دونوں ہی محبت مسرت کے جذبات کا تبادلہ کریں، اور اس کا بہترین طریقہ ایک دوسرے کو سلامتی اور عافیت کی دعا دینا ہے۔ جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہر طرح کی سلامتی اور عافیت دے، آپ کی جان و مال کو سلامت رکھے۔ زیادہ تر لوگ اپنے صرف جاننے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے، اور آگے فرمایا کہ مسلمانوں آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا کینہ دور ہوگا۔ سلام کرنا ایک بہت اچھی صفت ہے، لیکن ہم لوگوں میں اب یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ ہم انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں جن کو یا تو ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی اپنے طریقے سے سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنا ایک دعا ہے، ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے دعا ہے۔ سلام کرنا ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ سلام کرنا مومن کا حق اور فرائض میں شامل ہے، اور ہم یہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ سلام جو ہے وہ عربک زبان کا ورڈ ہے، لیکن وہ اتنی نازک اور ڈیلیکیٹ زبان ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ ایک چھوٹی سی زیر زبر کی غلطی پوری دعا کی اور بات کا مفہوم چینج کر دیتی ہے۔ اس طرح کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی حرام غلطی ہے، اور اس طرح قرآن پڑھنا یا کسی کو دعا دینا گناہ اور حرام ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو یہ غلطی ہم صبح شام کرتے ہیں۔ ذرا اپنے سلام کو آپ چیک کیجئے کہ ہم نے جس طرح سلام سیکھا ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری توجہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں زیر زبر کی جو غلطی ہو رہی ہے، آیا کہ ہم سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلمات بہت خوبصورتی سے اپنے نام کے ساتھ بھی رکھے ہیں۔ اب دیکھیے السائکم، تم پر چرنے کے لیے جانور آزاد چھوڑ دیے گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ گرامر ہے، گرامر میں ہم کتنا غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم السائکم کرتے ہیں۔ یہ اس میں آپ دیکھیں یہ لکھا ہے سائکم، سلام علیکم، اس نے تمہیں میرے لیے بھلا دیا۔ اب یہ گرامر کی غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ زیر زبر کی غلطیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بجائے آپ سامنے والے کو دعا نہیں دے رہے آپ بد دعا دے رہے ہیں، یا معنی کے بات کا مفہوم ہی چینج ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ کے پاس آتا ہے السلام علیکم، تم پر موت واقع ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہم اس کو بد دعا دے رہے ہیں، اور سامنے والا بھی اس کو ہنسی ہنسی خوشی خوشی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر زیر زبر کی غلطی ہوگی تو کس طرح بات اور قاعدہ اور طریقہ چینج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 86 میں فرمایا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا اچھا جواب دو، ورنہ وہی الفاظ اس کو لوٹا دو۔ اچھے الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ انفیکٹ سلام کے معنی ہیں امن کے، سلامتی کے، رحمت کے، برکت کے۔ دیکھا جائے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سفارش اپنے مومن بھائی کے حق میں کر رہے ہیں، سلامتی کی اور امن کی، لیکن ہر کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مفہوم اور اس کے معنی دونوں چینج ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت کا جذبہ نہ رکھو۔ تو کیا میں تم کو ایسی عادت نہ بتاؤں کہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملو تو ایک دوسرے پر سلامتی اور سلام کرو۔ سلام کو عام کرنا بہت بہت ضروری ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سلام کرنے سے بیٹھے بٹھائے آپ کو ہزاروں نیکیاں مل جاتی ہیں، پورا سلام کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں،
اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نام اعمال کو کس طرح نیکیوں سے بھریں۔ قرآن اور حدیث میں اس کو یعنی سلام کو عام کرنے کی تعلیمات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ سلام کو عام کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی بیماری یعنی تکبر سے بچتا ہے۔ جس نے سلام میں پہل کی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ اس بڑی بیماری سے، تکبر والی بیماری سے بچ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ، دیکھیں سلام کی کتنی اہمیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ ایک اور پیاری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ جب وہ تم ان کو سلام کرو تو ان کے جواب کو غور سے سننا، کیونکہ یہ تمہاری اولاد کے لیے دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم گرامی بھی ہے یا سلامو، تو خدا را اپنے سلام کو تجوید کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کیجیے تاکہ آپ کے اوپر رحمت ہو، کرم ہو، سلامتی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سلام کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہوئے تجوید کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ تجوید کے معنی کیا ہیں؟ تجوید کے معنی ہیں صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 86 میں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو اور یا تو وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور صحیح حدیث سے بھی ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا حکم ہم کو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، تو اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور فرضیت کو ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے لیے ریوارڈ رکھا ہے، حسنات رکھی ہیں، گڈ ڈیڈز رکھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سلام کے جواب میں پورا کلمہ استعمال کیا ہو، یعنی پورا سلام کیا ہو، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے 30 نیکیاں لکھواتے ہیں۔ الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم نے 30 نیکیاں کما لی۔ تو آئیے سیکھتے ہیں کہ سلام کو تجوید کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک لیٹر علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی تجوید کے ساتھ سکھاؤں گی، میرے بات یا میرے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں۔ اس، سا، یہاں پہ سین کا ساؤنڈ بہت جما کے لگائیے، اس، سا، لا، مو۔ عین آ رہا ہے، حلق سے نکالیے، علیکم۔ واو کے اوپر ہونٹ کو گول کریں، رح، یہاں پہ را پر پڑا جائے گا یعنی فل آف یور ماؤتھ، رحمۃ اللہ، وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے معنی ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی اور برکات ہوں۔ اب اس کا جواب ہے، آئیے اس کو بھی تجوید کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔